دنیا کی مضبوط ترین معیشت کا حامل چین، جس نے اپنی ترقی کے بیچ چوہے، مچھر، مکھیاں، کھٹملوں اور چڑیوں کو بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور چڑیوں کے ساتھ کروڑوں لوگ بھی مارے گئے۔ چڑیوں کو مارنے کے ایسے طریقے اپنائے گئے جن کو جان کر انسانیت شرمسار ہو جائے۔ قدرت کے خلاف جانے کی چین کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی، اور جس خوراک کو بچانے کے لیے چڑیوں کی نسل کشی کی تھی، ٹڈیوں کے حملے نے ساری فصلوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اور چین کے رہنماؤں بانی ماؤ زے تونگ کو قدرتی توازن برقرار رکھنے کے لیے روس سے لاکھوں چڑیاں لانی پڑیں۔ ناظرین، چین 1998 اور 1962 کے درمیان جہنم بن چکا تھا۔ ڈچ مورخ فرینک ڈیکوٹر نے اپنی کتاب ماؤ کے چین کے عظیم قحط میں چین کے اس دور کو بیان کیا ہے کہ جسے دی گریٹ لیپ فارورڈ کہا جاتا ہے، جب ماؤ زے تونگ نے پورے چین کو ترقی کی دوڑ میں دھکیل کر مغربی ممالک کے قریب پہنچا دیا۔ انہوں نے یہ کام بڑے پیمانے پر کاشتکاری اور تیز رفتار صنعت کاری کے ذریعے کیا۔ ناظرین، ماؤ زے تونگ چینی کمیونسٹ جماعت کے عسکری اور سیاسی رہنما تھے، جنہوں نے 1 اکتوبر 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کی بنیاد رکھی۔ 1945 سے 1976 تک چینی کمیونسٹ جماعت کے چیئرمین رہے، جبکہ سن 1954 سے 1959 تک چین کی صدارت سنبھالی۔ فرینک ڈیکوٹر کا خیال ہے کہ 1958 سے 1962 کے درمیان تقریباً 45 ملین لوگ غیر ضروری طور پر مارے گئے۔ ماؤ کی گریٹ لیپ فارورڈ کا ایک حصہ جانوروں کے خلاف مہم تھا۔ ماؤ نے انہیں چین کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر دیکھا۔ ان میں چوہے، مچھر، مکھیاں یا کیڑے اور چڑیاں تھیں۔ ماؤ چاہتے تھے کہ چینی عوام ان سے چھٹکارا حاصل کرے۔ آبادی کی صحت اور صفائی کے نام پر پہلے 3 کیڑے مکوڑے مارے گئے، لیکن چوتھے نے مختلف قسم کا جرم کیا تھا۔ نیچرل ہسٹری کے ماہر اور سپیرو کتاب کے مصنف کم ٹوڈ کا کہنا ہے کہ چڑیوں کو اس فہرست میں اس لیے شامل کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ اناج کھاتی ہیں۔ ماؤ چاہتے تھے کہ اناج کا ہر دانہ صرف آبادی کے لیے ہو۔ تاریخ فطرت کی تباہی کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن 1958 میں چین میں جو کچھ ہوا، اس سے شاید ہی کسی تباہی کا موازنہ کیا جا سکے۔ چین کے بانی رہنما ماؤ نے فیصلہ کیا کہ ان کا ملک چڑیوں کے بغیر رہ سکتا ہے۔ بہت سی دوسری پالیسیوں کی طرح اس فیصلے کا اثر اس قدر وسیع ہوا کہ تباہی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ چڑیوں کو مارنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا گیا۔ انہیں گولی ماری گئی، لوگوں نے گھونسلے توڑ دیے اور انڈے نکال لیے گئے۔ انہیں مارنے کا سب سے بھیانک طریقہ یہ تھا کہ ان کا پیچھا کیا جاتا اور اس وقت تک شور مچایا جاتا جب تک وہ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ اس دور میں چڑیوں کو اتنے بڑے پیمانے پر مارا گیا کہ لوگ مردہ پرندوں کو بیلچوں سے اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ 2 سال کے اندر یہ نسل جو چین میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھی، معدومیت کے دہانے پر پہنچ گئی۔ اس سے نہ صرف چڑیاں بلکہ پرندوں کی دوسری نسلیں بھی متاثر ہوئیں۔ اس چڑیا مار مہم کے بعد ٹڈی دل کا حملہ ہوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ ایسا چڑیا کے خلاف مہم کی وجہ سے ہوا ہے۔ آخرکار چڑیا کو اس فہرست سے نکال دیا گیا اور اس کی جگہ کھٹملوں نے لے لی۔ کسی حد تک قدرتی توازن برقرار رکھنے کے لیے چین کو روس سے لاکھوں چڑیاں لانی پڑیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چڑیاں ٹڈیوں کو کھانا پسند کرتی تھیں۔ ٹڈیوں کو کھانے کے لیے کوئی چڑیا باقی نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے ٹڈیوں کا تعاون، فصلوں کی خرابی اور اس کے نتیجے میں آنے والے قحط نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی۔ اس مہم کے تحت صرف چڑیاں ہی نہیں ماری گئیں بلکہ پرندوں کی بہت سی دوسری نسلوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جن میں سے کئی ایسے ہیں جو چڑیوں سے زیادہ کیڑے کھاتے ہیں۔ بہت سے لکھاریوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اپنے گاؤں چھوڑ کر
फैक्ट्रियों में जाकर काम करना पड़ा, जिसकी वजह से ज़रूरी पैदावार में कमी आई और कहत के दौरान ज़रूरियात पूरी ना हो सकी। आज हम दुनिया भर में एक बार फिर लोगों को ऐसे फैसले करते हुए देखते हैं जो साइंस पर मबनी नहीं हैं। हम खुश्कसाली, गर्मी की लहरें, मौसमी तब्दीलियां और स्मोक देख रहे हैं। ऐसे बहुत से मामलात हैं जिनमें कुदरती तवाज़ुन बिगड़ चुका है। मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए पाक 24 न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने मेज़बान सैयद मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।